السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے کہ ایک تو کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سوات کا جلسہ بھی پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے 4 جولائی کو۔ مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہے، گومگو کی کیفیت میں ہے کہ مفاہمت کی پالیسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا مزاحمت کی پالیسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ نون لیگ کے اندر معاملات ابھی تک فائنلائز نہیں ہو رہے کہ سوات جلسے میں شہباز شریف نے شرکت کرنی ہے یا مریم نواز نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ مریم نواز اگر شرکت کرتی ہیں تو مریم نواز سخت تقریر بھی کر سکتی ہیں۔ پھر وہ جو شہباز شریف کا جو مفاہمتی بیانیہ ہے، جو مفاہمت اس وقت وہ لے کر چل رہے ہیں، میاں نواز شریف کو بھی ریکویسٹ کر کے خاموش کیا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، مریم نواز بھی سائیڈ پہ ہیں، خاموش ہیں۔ تو اگر مریم نواز سوات جلسے میں جا رہی ہیں تو پھر یہ شہباز شریف کی جو مفاہمتی جو پالیسی چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب نون لیگ ڈیسائیڈ ابھی تک کر نہیں پا رہی۔ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، جانا تو اصولاً ان کو چاہیے، فیصلہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اگر خود جاتے ہیں تو یا ان کی جگہ پر کوئی اور نمائندہ جاتا ہے، کون جاتا ہے، مریم نواز کو بھیجتے ہیں یا کسی اور کو، امیر مقام وغیرہ جو باقی پارٹی کے رہنما ہے، مرکزی حسن اقبال یا شاہد خاقان عباسی، کس کو اس میں نمائندگی کا حق دیتے ہیں، یہ شہباز شریف نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ابھی تک نون لیگ گومگو کی کیفیت میں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ امیر مقام نے 2-3 دن پہلے شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے آ کر، اور شہباز شریف کو اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ آپ پارٹی صدر ہیں، آپ بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، لیکن آپ بتائیں ڈیسیژن کیا ہے پارٹی کا کہ کون شرکت کرے گا۔ آپ خود شرکت کریں گے 4 جولائی کے سوات جلسے میں، یا مریم نواز آئیں گی، یا پارٹی کے کچھ اور لوگ ہوں گے؟ تو شہباز شریف نے ابھی تک جو اطلاع ہیں مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ان کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، امیر مقام کو یہ نہیں بتایا کہ سوات جلسے میں نون لیگ کی نمائندگی شہباز شریف خود کریں گے یا مریم نواز کو بھیجیں گے۔ تو مریم نواز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جلسے میں جائیں، سوات جلسے میں، لیکن شہباز شریف ابھی تک اس پر قائل نہیں ہو رہے۔ شہباز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مریم نواز جاتی ہیں تو یہ مفاہمتی جو بیانیہ یا پالیسی چل رہی ہے نون لیگ کی، جو شہباز شریف لے کر چلا رہے ہیں ابھی ان دنوں میں، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شہباز شریف کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ مریم نواز نہ جائیں، لیکن میاں صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ میاں نواز شریف، بڑے میاں صاحب ابھی تک کوئی فیصلہ اس پر نہیں کر پائے کہ کس نے جانا ہے اس سوات جلسے میں، مریم نواز کو بھیجنا ہے یا شہباز شریف کو بھیجنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی کشمیر میں پہنچ گئے ہیں، وہ بھی اپنی کمپین چلا رہے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے جو ابھی تک میری اطلاع ہے کہ مریم نواز پوری کمپین جو ہے مریم نواز چلائیں گی۔ اب ایک طرف مسلم لیگ نون مفاہمتی بیانیہ بھی پاکستان میں چلا رہی ہے، شہباز شریف کو کے حوالے کیا ہوا ہے اس پورا نظام، پارلیمنٹ کے اندر جو بھی رول ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر ہیں، مریم نواز تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، تو شہباز شریف پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مفاہمت بھی کر رہے ہیں۔ جو مفاہمت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش ہوا تھا اس کے بعد 3 دن شہباز شریف کو تقریر کرنے نہیں دی گئی تھی، کتابیں بکس ماری گئیں، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، نعرے بازی، جو تاریخی گند جو ہے پی ٹی آئی نے کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف کو خود اپوزیشن لیڈر کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو کتابیں بکس مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن پارٹی کے لوگوں نے، پارٹی کے ممبران نے شہباز شریف کو ریسکیو کر لیا تھا، وہاں سے پھر لابی میں لے کر گئے تھے۔ تو ایسی صورتحال کے باوجود شہباز شریف نے حکومت کے ساتھ مفاہمت کی، اور اب اجلاس بجٹ منظوری کا عمل شروع ہو گیا ہے، مطالبات زر اور
جو پروسیس ہوتا ہے بجٹ کی منظوری کا وہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو بجٹ لگ رہا ہے کہ آسانی سے بجٹ حکومت منظور کرا لے گی۔ تو شہباز شریف پاکستان میں ایک طرف یہ مفاہمتی سیاست چلا رہے ہیں، اور پھر مریم نواز کو پاکستان میں، یعنی پی ڈی ایم آج کل اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، یہ 3 جلسے ہی اناؤنس کیے ہیں پی ڈی ایم نے، تو مریم نواز باہر بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی۔ پھر مریم نواز کو کشمیر میں بھیجا جا رہا ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن کمپین ہے، انتخابی مہم ہے، وہ مریم نواز چلائیں گی۔ ظاہر ہے کشمیر میں جب مریم نواز تقریر کریں گی تو زیادہ تر کشمیر کے حوالے سے ہوگی، کشمیر پر حکومت کا موقف، کشمیر پر قومی موقف، کشمیر پر مسلم لیگ نون کا موقف، زیادہ تر یہی فوکس ہوگا، اور یہ بھی فوکس ہوگا ظاہر ہے کہ کشمیر کے مسائل کون سی حکومت، کون سی جماعت حل کر سکتی ہے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے کون سی جماعت مناسب ہوگی، سوٹ ہوگی، یہی باتیں کرنی ہے نا۔ وہاں پہ اداروں کے خلاف میرا خیال ہے کہ اداروں کے خلاف کشمیر میں کھڑے ہو کے شاید مریم نواز، یہ مناسب نہ ہو مریم نواز کے لیے، ہو سکتا ہے مریم نواز اس طرح کی وہاں پہ تقاریر نہ کریں اداروں کے حوالے سے، یا اداروں کے خلاف جس طرح پاکستان میں وہ کر رہی ہوتی ہیں، پاکستان میں دھاندلی پر، پاکستان میں اداروں کی مداخلت پر، انتقامی کارروائیوں پر، نیب پر، حکومت پر، تو اس طرح شاید کشمیر میں ان کا ٹون پاکستان میں تقاریر والا نہ ہو، اسی لیے مریم نواز کو وہاں پر تو بھیجنے کا فیصلہ ابھی تک نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز ہی کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گی۔ کچھ مسائل اور بھی ہیں، مفاہمت کنٹینیو کرنی ہے، شہباز شریف جو کر رہے ہیں ابھی اس وقت سیاست مفاہمتی، اس کو آگے بڑھانا ہے، چلانا ہے، یا مزاحمتی بیانیہ بھی ساتھ ساتھ میں چلانا ہے، اس پر مسلم لیگ نون کنفیوژن کا ابھی تک شکار ہے۔ میاں نواز شریف ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ مفاہمت کنٹینیو کریں یا مزاحمت کنٹینیو کریں یا دونوں کو چلائیں۔ تو فی الحال تو شہباز شریف کے حوالے کیا ہوا ہے سارا سلسلہ، تو اب ویٹ کر رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی، دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بدلے، اس مفاہمت کے بدلے شہباز شریف کیا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، نون لیگ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، جو اپوزیشن جماعتوں کے مطالبات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، مقتدر قوتوں سے کہ انتخابات میں مداخلت نہ کی جائے۔ ظاہر ہے اس کشمیر کے انتخابات کو بھی نون لیگ مانیٹر کرے گی۔ اگر گلگت بلتستان میں جس طرح حشر کیا تھا اپوزیشن کا اسٹیبلشمنٹ نے، اگر کشمیر میں بھی اس طرح کا حشر کیا گیا اور پی ٹی آئی کو جتوانے کی کوشش کی یا جتوایا گیا، تو پھر تو ظاہر ہے مفاہمت کسی کام کی نہیں رہی۔ اگر تو آزاد انتخابات ہوتے ہیں، غیر جانبدار شفاف انتخابات ہوتے ہیں کشمیر میں، تو پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ پھر اس حساب سے اپنا فیصلہ کریں گی، لائحہ عمل طے کریں گی کہ بھائی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کشمیر کے انتخابات میں واقعی غیر جانبدار رہی۔ اس کے امکانات مجھے تو کم نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر، ان دونوں علاقوں میں اسٹیبلشمنٹ یا ادارے مداخلت نہ کریں، اس کے مجھے کم از کم ایسا کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پہ انتخابات میں مداخلت نہ ہو۔ پاکستان میں ہوتی ہے تو ابھی ظاہر ہے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری نے 32 دن مسلسل کمپین چلائی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں یا آسرا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ ایک ماحول پیپلز پارٹی کے حق میں ایسا کریٹ ہو گیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جیتے گی، لیکن وزراء وہاں پر اترے، وزراء نے کمپین چلائی، وزیر امور کشمیر جو ہیں علی امین گنڈا پر اور بھی وزراء ان کے ساتھ گئے وہاں پر۔ ظاہر دھاندلی، سیدھی دھاندلی وہاں پر کی گئی جو نظر بھی آ رہی تھی، الزامات بھی اپوزیشن لگا رہی تھی۔ اب وزراء کمپین کریں، وزراء وہاں پہ منصوبے اناؤنس کریں، ترقیاتی بجٹ اناؤنس کریں، آسرے دیں، تو ظاہر ہے اس سے دھاندلی کو اور کیا سینگ تو نہیں لگتے نا۔ یہی دھاندلی ہوتی ہے کہ وزراء، حکومت
وہاں پہ یہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یہ منع ہوتا ہے کہ ایسا حکومت کم از کم الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد، الیکشن شیڈول آنے کے بعد حکومت کوئی ترقیاتی اسکیمیں، ترقیاتی منصوبے اناؤنس نہیں کر سکتی، لیکن وزراء کرتے رہے گلگت بلتستان میں، تو وہاں پہ تو دھاندلی میں کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ، وزراء، ان کا اب عمل دخل اور ان کا رویہ دیکھنے کے بعد، ان کی غیر جانبداری اور جانبداری کا جائزہ لینے کے بعد اپوزیشن جماعتیں پھر فیصلہ کریں گی، شاید نون لیگ بھی، نواز شریف بھی پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے مزاحمت پھر بحال کرنی ہے، پھر مزاحمت شروع کرنی ہے، یا شہباز شریف کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ ایک اور اس کے علاوہ ایشو میں بتاؤں آپ کو، نون لیگ کے اندر جو میں نے بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے، کیونکہ میرے ویورز ہیں، ظاہر ہے ہر جماعت کے ویورز ہوتے ہیں، نون لیگ کے شاید حامی دوستوں نے یہ میسیجز کیے مجھے، ویورز نے، کہ بھئی یہ پروگرام آپ کو کیا ضرورت تھی؟ بھئی جو چیزیں ہو رہی ہیں میں تو وہ بتاؤں گا، پیپلز پارٹی والے کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے غلط فیصلوں کے خلاف تو پیپلز پارٹی والے گالیاں دے رہے ہیں۔ اب نون لیگ اگر کوئی غلط فیصلہ ہوگا، سب پارٹیاں غلط کر سکتی ہیں نا، پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو نون لیگ پر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوست ناراض اس پہ نہیں ہونا چاہیے، جو حقائق ہیں، جو خبریں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میرا کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جے یو آئی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ پی ٹی آئی ہے۔ بھائی جو حقائق ہیں، جو خبریں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو خبر یہ بھی ہے نون لیگ کے اندر کہ جو دو بیانیے مفاہمت اور مزاحمت کے چل رہے ہیں، تو یہ دو دھڑے بھی چل رہے ہیں، شہباز شریف کا اور مریم نواز کا۔ اب میں نے خواجہ آصف پہ پروگرام 3 دن پہلے کیا تھا، 2 دن، تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جب خواجہ آصف کی ضمانت منظور ہوئی تو مریم نواز نے ان کو ٹویٹ کر کے مبارکباد نہیں دی، اور جب میاں جاوید لطیف کی ضمانت ہوئی تھی تو مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور مریم نواز نے اپنے ٹویٹر کی ڈی پی پہ اور واٹس ایپ کی ڈی پی پہ میاں جاوید لطیف کی تصویر لگائی تھی۔ لیکن خواجہ آصف کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو مریم نواز ٹویٹ بھی نہیں کر رہی، ڈی پی پہ تصویر بھی خواجہ آصف کی نہیں لگا رہی۔ خواجہ آصف نے اپنے کارکنوں کے ساتھ جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں ان کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہوئی ہیں خبریں، کہ خواجہ آصف نے گلہ شکوہ کیا ہے کہ بھئی میں 6 مہینے 7 مہینے رہا ہوں جیل میں، ہاسپیٹل میں، تقریباً 6 مہینے تو تھے، کم از کم 3 مہینے جیل میں تھے، 3 مہینے ہاسپیٹل میں تھے، تو کوئی بھی سینئر لیڈر جو ہے پارٹی کا نہ جیل میں ملنے آیا، ملاقات کرنے آیا، نہ ہی خواجہ آصف کے ساتھ ہاسپیٹل میں ملنے آیا۔ اور جب وہ رہا ہوئے ہیں آج، تو خواجہ آصف کے پاس کوئی پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے، شہباز شریف، حمزہ شہباز لاہور میں موجود ہونے کے باوجود، مریم نواز یا پارٹی کے مرکزی رہنما خواجہ آصف کے استقبال کے لیے نہیں گئے، ان کو مبارکباد، کوئی گلدستہ، کوئی پھول ریسیو کرنے کے لیے ہاسپیٹل میں نہیں گئے۔ تو اس پہ خواجہ آصف نے ایک گلہ شکوہ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ خواجہ آصف کے لیے یہ تاثر ہے کہ وہ شہباز شریف گروپ کے ہیں، مریم نواز کے مزاحمتی گروپ یا پالیسی کے حق میں نہیں ہوتے، وہ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک خبر یہ بھی آئی ہے اس میں کہ جی کچھ لوگوں نے شہباز شریف کے اور مریم نواز کے دونوں دھڑوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف، ورکروں نے، کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف، یعنی اپنی ہی قیادت ہے، ایک دوسرے کی تو نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے گروپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قیادت تو وہی ہے، نون لیگ کی ہے۔ مریم نواز کے لوگوں نے مریم نواز کے حق میں کمپین شروع کی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی ہے کہ مریم نواز ڈیفینیٹ، مریم نواز ضروری ہے، اس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے کچھ لوگوں نے، ان کے جو حامی ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف کمپین چلائی ہے، جس پہ شہباز شریف نے ان پر برہمی کا اظہار کیا ہے، ان کو شٹ اپ کال دی ہے،
اور ان کو منع کیا ہے، سختی سے پوچھ گاچھ بھی کی ہے شہباز شریف نے۔ یہ خبریں میرے پاس آئی ہیں، نون لیگ کی طرف سے ہی آئی ہیں، نون لیگ کے ذرائع سے آئی ہے کہ میں نون لیگ کے مخالفین سے یہ خبریں لے کر نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، لیکن شہباز شریف نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ان کی کلاس لی ہے اپنے کارکنوں کی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ کارکنان جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کارکنان بہت سارے ہوتے ہیں، سارے تو نہیں، بہت سارے ہوتے ہیں جو ان ایسے مواقع کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو مطلب عقیدت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، تو کچھ کارکنوں نے یہ فائدہ اٹھانے کی بھی شاید کوشش کی ہے، جس پہ شہباز شریف نے تو ان کو سختی سے منع بھی کیا ہے، پوچھ گاچھ بھی کی ہے، ان کی کلاس بھی لی ہے، لیکن مریم نواز کے حامی جو ورکر ہیں وہ مریم نواز کے لیے کمپین چلا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور شہباز شریف کے حامی جو ہیں شہباز شریف کے حق میں اور مریم نواز کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں۔ تو یہ نون لیگ کے اندر یہ گڑبڑ ہلکی پھلکی میوزک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، لیکن خواجہ آصف ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہیں گیا تو ان کو اپنا گلہ شکوہ انہوں نے کیا ہے۔ تو نون لیگ ابھی اس وقت بہرحال ایک پیج پہ یا ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ بھئی مفاہمت کرنی ہے، مزاحمتی پالیسی چلانی ہے یا مفاہمتی پالیسی چلانی ہے۔ نون لیگ میں قیادت یہاں پہ لیڈ کس نے کرنا ہے، کہاں پہ کس نے لیڈ کرنا ہے، شہباز شریف نے جلسے میں جانا ہے یا مریم نواز نے جلسے میں، سوات جلسے میں جانا ہے، کمپین کس طرح چلانی ہے۔ تو یہ کنفیوژن ابھی تک نون لیگ کے اندر موجود پائے جا رہے ہیں۔ ظاہر فیصلہ حتمی تو نواز شریف نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکا کہ سوات جلسے میں شہباز شریف شرکت کریں یا مریم نواز۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔